ویلکم بیک ایپیسوڈ آف کار ٹاک. دنیا بھر کے اندر چائنا سب سے بڑی ایکسپورٹس کرتا ہے اور کافی زیادہ مقدار میں کافی بڑی کوانٹٹی میں ایکسپورٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ پر پروڈکشن ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے. اب پاکستان بھی چائنا کے ساتھ ہی ہے اور پاکستان نے کافی کچھ چائنا سے سیکھا بھی ہے. پاکستان کا چائنا کے ساتھ سی پیک بھی ہے. کیا پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے کہ پاکستان جو بھی بن سکے پاکستان کے اندر اس کو وہ بڑی کوانٹٹی پہ بنائے, کاسٹ کم کرے, زیادہ ایکسپورٹس کرے؟ کیا اسی ماڈل پہ پاکستان بھی جا سکتا ہے؟ کیسے جا سکتا ہے, آئیے اس پہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, چائنا نے دنیا کو حیران کیا ہے کہ جس اسکیل پہ وہ ان کی پروڈکشن ہے ماس لیول پہ اور بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر, دنیا اس کا کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہی. یاد رہے کہ چائنا آج سے کوئی 70 سال پہلے جس صورتحال کا شکار تھا وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ تھی اور وہ ڈکٹیٹرشپ کا لیول یہ تھا کہ وہ, آپ کو پتا ہے, وہ اندھے بولے کانے تو ہوتے ہیں نا, وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے. لیکن ادھر بھی بڑے ایکسپیریمنٹ ہوئے. ادھر ایگریکلچر کا پرابلم تھا کہ جی جو کیڑے مکوڑے ہیں نا وہ ایگریکلچر خراب کرتے ہیں. تو چائنا کی جو اس وقت کی ڈکٹیٹر سے انہوں نے حکم دیا کہ جی جتنے حشرات ہیں نا مار دو, ٹھیک ہے نا. اس پہ کوئی انہوں نے قانون بنا دیا, سب لوگوں نے وہ حشرات مار دیے, کوئی بھی نہیں بچا. تو اس کے بعد جو فصل ہوئی وہ اس سے بھی خراب ہوئی. تو وہ انہوں نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ جی وہ جو یہ جو ہوتے ہیں نا, جیسے ٹڈی کا اٹیک ہوتا ہے یا کسی اور کا ہوتا ہے, تو اس میں کچھ حشرات ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور وہ فصلوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی بے وقوفی کے لیول سے چائنا اٹھ کے کہاں کہاں پہنچا ہے. لیکن وہ قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت تک اس پہ ایمفیسائز کیے رکھا جب تک کہ وہ چیز, وہ مقام, وہ چیز حاصل نہ کر لیں جو کہ حاصل کریں. ہمارا پرابلم یہ ہے, چلو ڈکٹیٹر بھی آتا ہے تو بڑے جو ہے نا وہ جوش و خروش سے آتا ہے. ذرا سا کوئی آگے سے عوام کا اس کو ملتا ہے نا, جیسے مشرف کو ملا تھا کہ عدلیہ موومنٹ کھڑی ہو گئی تھی تو وہ دم دبا کے بھاگا تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھی اس کی, اور وہ پھر اس کو یہاں سے بھجوایا گیا کیونکہ وہ ایک جج نے کہہ دیا تھا کہ اس کو اتنے دن کے لیے پھانسی پہ لٹکائے رکھو, ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. چلو ڈکٹیٹر بھی آ جائیں اور وہ بھی ذمہ داری پوری لے لیں اور ملک کے اندر جو ہنگامی حالت نافذ کرنی ہے وہ کر کے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا دیں, ہاں جی, انڈسٹری, بجلی سستی کر دیں. یہ جو ڈیم بن رہے ہیں اس پہ بجلی, ویسے 2027 میں کہہ رہے ہیں ڈیم مکمل ہو گئے, اس کو کتنی جلدی اس سے جو الیکٹریسٹی کی پروڈکشن لی جا سکتی ہے, سو دیٹ کہ ہمارا جو یونٹ اتنا اوپر چلا گیا مہنگا ہے وہ نیچے آ جائے تاکہ کوئی انڈسٹری چل سکے, کوئی کہیں سے روزگار. تو یہ سارے ہنگامی اقدامات ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں یہ ہونا تو لیڈرشپ صحیح ہے. میں آپ کو بتا دوں, ان لوگوں نے خود بخود تو نہیں ایک دن فیصلہ کرنا کہ جی آج کے بعد ہم جو ہے نا وہ انڈسٹری لگانا شروع کریں گے. ایسا تو نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں لیڈرز آتے ہیں. لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, ان کو ایک نقطے پہ یکجا کرتے ہیں. ہندوستان میں ہوا 1990 میں منموہن سنگھ جو آیا تو اس نے باہر کی کمپنیوں کو پاکستان میں ہندوستان میں آنے کا موقع دیا کہ بھئی آپ آئیں اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں. اس طرح ہر ملک نے اسی طرح ہی کیا ہے. ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ہی ہونا ہے کہ یہ جو بنیادی سٹیپس ہیں وہ لیے جانے ہیں. اگر ہم جو چائنا کا آج لیول ہے شاید ہمارا اس میں بہت ٹائم لگ جائے کیونکہ چائنا آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. پہلے وہ چھوٹے موٹے یہ جو کھلونے شلونے اس طرح کی چیزیں بناتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کھلونے شلونے والی فیکٹریاں تو چائنا میں ہی نہیں ہوں گی, وہ تو اور ملکوں میں لگائیں گے. خود وہ اب مہنگے گیجٹس, موبائل, لیپ ٹاپس اور اس طرح کی چیزیں, گاڑیاں اور اس طرح کی, جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چائنا کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے نہیں, ایلسمین اور بہترین چل رہی ہے. میں تو بہت مطمئن ہوں ہر حوالے سے. تو یعنی انہوں نے اب جو ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے. تو ہم اگر وہ جو چیز تھی, جو چھوٹی موٹی فیکٹریاں تھیں, وہ اگر ہمارے ہاں لگ جائیں, ہم بھی اس پروسیس کو اڈاپٹ کر لیں تو پھر جا کے کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن قوموں کی زندگی میں آپ کو بتاؤں, قوموں کی زندگی میں نا کچھ اصول اور انصاف اور قانون و ضوابط ہوتے ہیں, وہ ہماری قوم میں نہیں ہیں. جو چیف جسٹس بھی ہے وہ بھی کرپٹ ترین انسان ہے. تو وہ آپ انصاف کیسے ہوگا؟ 129 نمبر پہ ہمارا انصاف ہے. میں جاپان کی بات بتاؤں آپ کو کہ جاپان میں وہ بڑے ٹائم کے پابند ہیں. لنچ کا کھانا کا ٹائم ہے, کام کا ٹائم ہے. 3 بندوں نے جو ہے نا وہ اپنے ڈیوٹی ختم کرنا تھا 4:05 ختم کرنا تھا.
انہوں نے بے دہانی میں بات چیت کرتے ہوئے 4:47 منٹس کے اوپر اپنا کارڈ پنچ کر دیا اور وہ چلے گئے. ان کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوئی کہ وہ 3 منٹ جلدی کیوں چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو آپ کسی کو پوچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ تو چھوٹے سے لیول کا ہے, یہ تو اس سے تو کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا. ہمارے ہاں تو رجیم چینج کر کے اگلا بندہ جو ہے وہ ادھر کا ادھر کر دیتا ہے, لوگوں کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی تمہیں کیا بیماری پڑی ہے, تو نے کیوں یہ ملک تباہ کر دیا ملک کو, اور کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو یہ بدقسمتی ہے, ہمارے یہاں تو ظلم کی انتہا ہے. تو آپ دیکھیں جو چائنا ہے اس کی لیول پہ پہنچنے کے لیے ہمیں یا تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا, ہمیں یا تیتر بننا ہوگا یا بٹیر بننا ہوگا, تبھی جا سکتے ہیں ہم. اور ہم اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر رہیں گے تو یہ خوار ہی رہیں گے ملک میں. پراپرٹی دیکھنے کا بہت شکریہ.